میں ان عذابی لشدید، میری پکڑ بڑی سخت ہے، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی جو پکڑ ہے نا وہ بڑی سخت ہے۔ مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، اے میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تین چیزیں ایسی ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشروط کیا ہے کہ تم مجھے یاد کرو۔ ان میں سے پہلا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ کی یاد کیا ہے؟ نماز، قرآن کریم، اللہ کے حکموں کو ماننا، ہر چیز میں یہ مد نظر رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، یا یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کون سا حکم مجھے پورا کرنا ہے۔ ان چیزوں کو جو مد نظر رکھتا ہے تو فاذکرونی اذکرکم کے زمرے میں وہ آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو مجھے یاد کرے گا تو میں تجھے یاد کروں گا، تجھے یاد رکھوں گا، تجھ پہ اپنی نعمتیں کروں گا۔ یاد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہر چیز میں، ہر انعام میں تو یاد رہے گا۔ ویسے تو اللہ کی ذات اس سے بلند و بالا ہے، اللہ سے تو کچھ بھی مخفی پوشیدہ نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ذکر کیا یہ ترغیب دلانے کے لیے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میری رحمتیں تمہاری طرف متوجہ ہوں تو پھر تم میری طرف متوجہ ہو جاؤ، میری رحمتیں تمہاری طرف متوجہ ہو جائیں۔ تم میرے حکموں کو پورا کرنا شروع کر دو، میری جو رحمتیں ہیں وہ تمہاری طرف متوجہ ہوں گی۔ تم میری طرف رجوع کر لو، میری رحمتیں تمہاری طرف متوجہ ہو جائیں گی۔ تم میری طرف عبادت کے لیے آؤ، میں تم پہ اپنی رحمتیں برسا دوں گا۔ اسی طریقے سے دوسرا حکم لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب تم شکر کرو گے تو میں تم پہ اپنی نعمتوں کو بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ بڑھا دوں گا، بلکہ فرمایا کہ میں اپنی جو نعمتیں ہیں تمہارے شکر کے بدلے، تمہاری شکر کے بدولت تم پہ اپنی نعمتیں بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ جتنی نعمتیں تمہیں میں نے دی ہیں وہ بڑھتی چلی جائیں گی۔ کب؟ جب تم شکر کرو۔ تو شکر کو مشروط کر دیا کہ شکر کرو، نعمتیں تم پہ بڑھتی چلی جائیں گی۔ اور اگر ناشکری کرو گے تو فرمایا ان عذابی لشدید، میری پکڑ بڑی سخت ہے، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی جو پکڑ ہے نا بڑی سخت، اس سے پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ دنیا کا کوئی طاقتور پکڑ لے تو اسے چھڑانے کے لیے دنیا میں سے ہی کوئی طاقتور اٹھ جائے گا، وگرنہ اللہ کی ذات اس سے چھڑا دے گی۔ لیکن جب اللہ کی پکڑ آ گئی تو پھر کوئی چھڑانے والا نہیں ہو سکتا۔ تیسری چیز جو فرمایا، جو مشروط کر کے اللہ نے فرمائی، فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعائیں مانگتے رہو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا رہوں۔ دعائیں مانگو قبول ہوں گی، دعائیں مانگو قبول ہوں گی، نہیں مانگو گے تو پھر کیا قبولیت ہوگی؟ اللہ سب کچھ جانتا ہے، دیتا اللہ ہے، داتا بھی اللہ ہے، لیکن اللہ کا ایک نظام ہے۔ اللہ کہتے مجھ سے مانگو، وہ رب مانگنے پہ خوش ہوتا ہے۔ جب بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو، دعائیں مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو، تمہاری پکار کو قبولیت کی صورت میں جواب دیتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ
کہاں ہے؟ انی قریب من حبل الورید، رب کائنات فرماتے ہیں کہ میں تمہاری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب، تمہاری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو مجھے پکارو، آہستہ سے پکارو تب بھی سنوں گا، تنہائی میں پکارو تب بھی سنوں گا، اندھیرے میں پکارو تب بھی سنوں گا، علل اعلان پکارو تب بھی سنوں گا، روشنی میں پکارو، دن کی روشنی میں پکارو، رات کے اندھیرے میں پکارو، پہاڑوں بیابانوں میں پکارو، شہروں میں بستیوں میں پکارو، ہر جگہ میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، اور ہر ایک کی پکار کو اللہ سنتے ہیں۔ اس کا ایک بہترین مشاہدہ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کی زیارت کی توفیق دی ہے، انہوں نے یہ مشاہدہ کیا ہے کہ بیت اللہ کے گرد پوری دنیا سے آئے ہوئے فرزندان توحید بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے یا حدود حرم میں بیٹھ کے اپنی اپنی زبان میں مکمل توجہ اور یکسوئی کے ساتھ لگے دعائیں مانگ رہے ہیں، اور اللہ سب کی سنتا ہے۔ اللہ کائنات میں ہر ایک کی سنتا ہے، ہر انسان کی سنتا ہے، ہر مخلوق کی سنتا ہے۔ اللہ سے نہ تو مخلوقات کی کوئی بات یا ان کی کوئی ندا پوشیدہ ہے، نہ انسان کی کوئی ندا اور پکار پوشیدہ ہے۔ اللہ نے انسان کو پیدا ہی کیا ہے عبادت کے لیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے فرما دیا کہ انسان اور جنات کو میں نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کا مقصد حیات عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، تو ہر انسان پھر اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ اپنے مقصد حیات پہ قائم ہے یا نہیں ہے۔ جو اپنے مقصد حیات پہ قائم ہے وہ کارآمد ہے، اور جو مقصد حیات سے ہٹا ہوا ہے وہ ناکارہ اور بیکار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ رب عظیم ہم پہ فضل فرمائے، ہم پہ خاص کرم فرمائے، ہمیں صرف اپنے در کا سوالی رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کا یقین کامل نصیب فرمائے جو تین چیزیں ذکر کی، ادعونی استجب لکم، فاذکرونی اذکرکم، لئن شکرتم لازیدنکم۔ ان تینوں کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی خالد صاحب سے مزید رہنمائی، وظائف اور اسلامی مسائل کے حل کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور دین کی روشنی اپنے دلوں میں جگائیں۔